بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنگل نیشنل کریکولم کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ ہمارے پاس آج ہے ترجمۃ القرآن 6 حضرت نوح علیہ السلام کی جو مشق ہے اس کا مکمل سلوشن۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ درست جواب کا انتخاب کرنا ہے جی۔ پہلا سوال ہے، لوگوں کو بت پرستی پر لگایا شیطان نے، بے جواب درست ہے۔ دوسرا MCQs ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں کو تبلیغ کی 950 سال، بے جواب جو ہے وہ درست ہے۔ تیسرا MCQs ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتی بنائی حضرت نوح علیہ السلام نے، جیم جواب درست ہے۔ چوتھا MCQs ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا لقب ہے آدم ثانی، الف جواب درست ہے۔ پانچواں MCQs ہے، جس جگہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جا کر رکی اس کا نام تھا جودی، دال جواب درست ہے۔ دوسرا سوال ہے ہمارے پاس، مختصر جواب دیجئے۔ تو اس کا پہلا سوال ہے ہمارے پاس، حضرت نوح کون تھے؟ حضرت نوح اللہ تعالیٰ کے رسول تھے۔ دوسرا سوال ہے ہمارے پاس، حضرت نوح علیہ السلام نے کتنے سال اپنی قوم کو تبلیغ کی؟ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو تبلیغ کی۔ تیسرا سوال ہے ہمارے پاس، حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کیوں بنائی؟ تو اس کا جواب ہے، قوم کی مسلسل نافرمانی اور ان کے عذاب طلب کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اس کافر قوم کو انجام تک پہنچانے کا ارادہ فرما لیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وہی فرمائی گئی کہ آپ کی قوم میں مزید لوگ ایمان نہیں لائیں گے، پھر آپ کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا گیا۔ تو چوتھا سوال ہے جی ہمارے پاس، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر کس طرح کا طوفان آیا؟ تو جواب ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین سے بھی پانی ابلنے لگا اور آسمان سے بھی پانی برسنے لگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف پانی طوفان بن گیا اور ہر طرف سے پہاڑ جیسی موجیں اٹھنے لگی۔ تو پانچواں سوال ہے ہمارے پاس، حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ان کے ایمان لانے والے 3 بیٹوں سے انسان کی نسل چلی، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی یعنی دوسرا آدم بھی کہا جاتا ہے۔ تفصیلی سوال جواب دیجئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت توحید کی کوشش بیان کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک قوم کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے اور بتوں کی پوجا کرنے سے منع کیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کے افراد کو فرداً فرداً بھی سمجھایا اور سب کے سامنے بھی، دن میں بھی سمجھایا اور رات میں بھی، لیکن قوم نے ان کی بات نہ مانی۔ قوم نے آپ علیہ السلام کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائیں اور آپ کا مذاق اڑایا۔ حضرت نوح نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ بھی فرمایا، میں تم تک اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ دوسرا لانگ کویسچن ہے جی ہمارے پاس، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا رویہ اور اس کا نتیجہ تحریر کریں، نتیجے کی وجہ بھی بیان کریں۔ قوم کی مسلسل نافرمانی اور ان کے عذاب طلب کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اس کافر قوم کو انجام تک پہنچانے کا ارادہ فرما لیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وہی فرمائی گئی کہ آپ علیہ السلام کی قوم میں مزید لوگ ایمان نہیں لائیں گے، پھر آپ علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ کشتی اللہ تعالیٰ کے حکم اور ہدایت کے مطابق لکڑی کے تختوں اور کیلوں سے بنانا شروع کر دی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو کافر قوم ان کا مذاق اڑا رہی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ ہر طرف خشکی ہی خشکی ہے، یہ کشتی کہاں چلے گی؟ لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے کشتی بنا لی۔ جب کافروں پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی میں اپنے گھر والوں اور ایمان والوں اور
ایمان والوں اور جانوروں کے ایک ایک جوڑے کو سوار کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین سے بھی پانی ابلنے لگا اور آسمان سے بھی پانی برسنے لگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پانی طوفان بن گیا اور ہر طرف پہاڑ جیسی موجیں اٹھنے لگی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے ان کی کشتی میں سوار تھے، جبکہ ایک بیٹا کشتی سے باہر تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسے آواز دی کہ اے میرے بیٹے کشتی میں سوار ہو جا۔ اس نے کہا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں۔ اچانک ایک موج آئی اور ان کا بیٹا بھی دیگر کافروں کی طرح غرق ہو گیا۔ تو اس طرح جو ہے وہ ہمارے پاس یہ مکمل سوال جو ہے ایکسرسائز جو ہے یہ مکمل ہوئی۔ امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اگر کوئی ایشو ہو تو آپ کمنٹس میں بتا سکتے ہیں۔